والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ آج آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے اس سال حج بیت اللہ کی ادائیگی جو کہ جمعۃ المبارک کا حج تھا، جس انداز سے ہوئی اور جس طرح سعودی عرب کی حکومت نے، وہاں کی انتظامیہ نے اس کے انتظامات کیے، حکومت پاکستان نے اپنے حجاج کے لیے انتظامات کیے، وہ قابل تحسین ہیں۔ اور ان انتظامات پر ہم سعودی عرب کی حکومت، خصوصاً خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، سعودی عرب کی وزارت داخلہ، سعودی عرب کی وزارت حج، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سال آپ کے علم میں ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حج کو بہترین انداز میں اس کے انتظامات کیے گئے تھے، اور جو عرفات کا خطبہ ہوا اس میں بہت سی چیزوں کو واضح کر کے جو رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بیان کیا، جس میں مین چیز وہ یہ تھا کہ انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو اور تشدد کو چھوڑ کے مسلم امہ آگے بڑھے۔ انشاءاللہ 25 تاریخ کو اسلام آباد میں ہم پیغام حج کانفرنس بھی کریں گے، اور 8 اگست کو پاکستان میں 5ویں عالمی پیغام اسلام کانفرنس اس کو منعقد کیا جائے گا۔ آج کی اس کانفرنس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ پاکستان علماء کونسل نے کل ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اور انشاءاللہ 24 تاریخ کو متحدہ علماء بورڈ وہ لاہور میں اس حوالے سے ایک مکمل ضابطہ اخلاق جو کہ پیغام پاکستان کی صورت میں طے کیا ہوا ہے، تمام ہمارے جو مکاتب فکر کے قائدین ہیں اہم ترین، انہوں نے اسی کو کنٹینیو آگے محرم کے اندر کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب بھی ہمارے ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، تو اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے وہ فضائل اہل بیت اور اصحاب رسول وہ بیان کیے جائیں۔ اور جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق میں طے ہوا کہ اصحاب رسول اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، حضرت امام مہدی، ان کی نہ توہین کی جائے گی نہ تنقیص کی جائے گی، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو تمام مکاتب فکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سے بری ہیں اور قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ میں تمام مکاتب فکر کے جید اکابرین کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور تمام ذاکرین، واعظین، خطباء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق اس پر عمل درآمد وہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے اور ملک میں انتشار کی کیفیت ہوگی تو اس سے ملک کے اندر اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسی وہ بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہے۔ اسی طرح ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود جو ہماری اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کا احترام اور ان کی جان و مال اور عزت آبرو کا تحفظ بھی ریاست اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے جو کردار بھی وہ ادا کر سکے وہ انشاءاللہ وہ ضرور ادا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق اس پر تقریباً 15,000 ملک کے علماء کے دستخط ہیں۔ اس کو امام کعبہ نے انڈوس کیا ہے، اس کو شیخ الازہر نے انڈوس کیا ہے، اور یہ وقت نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت یکجہتی چاہتا ہے، پاکستان اس وقت محبت چاہتا ہے۔ وہ سیاسی قیادت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، وہ مذہبی قیادت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں
کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم انتہا پسندانہ رویوں کو چھوڑیں اور ہم اعتدال کے رویوں کو اختیار کریں. ہم الزام تراشی سے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی بجائے پاکستان کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. پاکستان کی معاشی صورتحال بھی اس کا تقاضا کرتی ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. اور اسی طرح میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اداروں پہ الزام تراشی کا معاملہ ہے, کبھی سپریم کورٹ, کبھی پاکستان کے سلامتی کے ادارے, کبھی افواج پاکستان, کبھی اب کل جو وزارت خارجہ کے حوالے سے بات کر دی گئی, تو بہت افسوس کی بات ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا یا ان پہ تنقید بلا سبب کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. جب اب کے سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے صرف کہا نہیں, عملی طور پہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ وہ اپنے سیاسی میدان سے بالکل فوج کو اور فوج سے متصل اداروں کو ہٹا چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں تو بہت اچھا ہے, کسی دوسرے کا ساتھ دیں تو بہت برا ہے, اور اگر آپ بالکل کسی کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی آپ اچھے نہیں ہیں. ان کو کیوں آپ بار بار گھسیٹنا چاہتے ہیں, کیوں سیاست میں بار بار لانا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, میں تمام تر احترام کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں سابق وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا کہ کوئی سائفر ان سے چھپایا گیا ہو اور وہ سیکرٹری خارجہ ان کے دور میں پھر کام بھی کرتے رہے ہیں. خود شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ہم نے بھیجا اداروں کو اور ہم نے سب کو اطلاع دی. تو یہ جو الزام تراشی ہے, میرا خیال ہے اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. وزارت خارجہ آپ کے ملک کیا وہ چہرہ ہے جو آپ نے پوری دنیا میں دکھانا ہوتا ہے, جس نے آپ کی ملک کی نمائندگی کرنی ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر سے دھوکہ کرتی ہے, وزارت خارجہ اپنے وزیر خارجہ سے دھوکہ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے, اور خود شاہ محمود قریشی صاحب اس پر بات کر چکے ہیں. اس سے پاکستان کا وقار خراب ہو رہا ہے. یہ ہماری جو آپس کی نوک جھوک ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان عمران خان صاحب کا بھی ہے, یہ پاکستان نواز شریف صاحب کا بھی ہے, یہ پاکستان مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے, یہ پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب کا بھی ہے, زرداری صاحب کا بھی ہے. پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں, یہاں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, یہاں ڈائلاگ کی ضرورت ہے, یہاں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بحران پیدا ہو رہے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ سیاست میں استحکام ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے لاہور میں متحدہ علماء بورڈ کے تحت بھی رابطہ سینٹر قائم کر رہے ہیں, یہاں بھی ہم رابطہ سینٹر قائم کر رہے ہیں. کسی کو بھی ملک کے اندر کسی دوسرے مکتبہ فکر کے مقدسات کی توہین کی نہ اجازت ہے, نہ کوئی مکتبہ فکر کے جو سنجیدہ قائدین ہیں وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. تو یہ آج چند گزارشات اس حوالے سے ہیں. انشاءاللہ 8 اگست کو قاضی القضات فلسطین اور اس کے ساتھ مختلف اسلامی ممالک کے قائدین جو ہیں وہ 5ویں پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو جدہ میں سعودی عرب میں عرب ممالک کی اور امریکہ کی کانفرنس ہوئی ہے, اس میں جس انداز سے فلسطین کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے, کیا ہمیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر اس طرح آگے مل بیٹھ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ اور OIC آج بھی وہی موقف رکھتی ہے کشمیر کے مسئلے پہ جو ان کا کل موقف تھا. لیکن ہم جب آپس میں ملک کے اندر ایک دوسرے سے باہمی دست و گریبان رہیں گے تو پھر ان مسائل میں توجہ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے پائیں گے. فلسطین کے مسئلے پر جو جدہ کانفرنس جو ہوئی ہے, جس طرح اس پہ سعودی عرب نے, قطر نے, بحرین نے, باقی ممالک نے اپنے موقف کو بڑا واضح انداز میں بیان کیا ہے, اردن نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نئی امید ہے ہمارے لیے.
وہ اس بات کو واضح کر رہی ہے، اور یہ پاکستان کا روز اول سے موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ کشمیر اور فلسطین سے بہنے والا خون ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے آگے بڑھیں، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو قائدین ہیں، علامہ ساجد نقوی صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ساجد میر صاحب ہوں، پاکستان علماء کونسل کے اکابرین ہوں، یا ہمارے جو ہیں پیر نقیب الرحمان صاحب ہوں، جمعیت علماء پاکستان کے انس نورانی صاحب، اویس نورانی، یہ سارے حضرات جو ہیں ان کا اس پر پیغام پاکستان کے حوالے سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، قاری حنیف جلندری صاحب، یہ سب جو ہیں پیغام پاکستان پر متفق ہیں، اور اس پر دستخط ہو چکے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ چونکہ ابھی تک جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے اور یوم سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے جو ہے تقریبات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور شروع ہو گئی ہیں، تو سب حضرات سے یہی درخواست ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں، اور کوئی بھی مقرر واعظ اور ذاکر جو ہے وہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس ضابطہ اخلاق کے خلاف جو ہے وہ کوئی قدم نہ اٹھائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر حکومت کو حق حاصل ہے، ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ آپ حضرات کوئی بات کرنا چاہیں تو سر ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، ماشاءاللہ سے ایک عرصے سے آپ مڈل ایسٹ کے افیئرس کو آفیشیل لیول پر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کل شہباز شریف نے سائفر کے بارے میں ایک بیان دیا کہ پرائم منسٹر سے اس کو چھپایا گیا ایک وقت تک کے لیے، شہباز گل صاحب نے سر، تو ایک عرصے تک پرائم منسٹر سے، یعنی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان سے چھپایا گیا، تو اس کے پیچھے کیا مطلب کہ مقاصد ہیں ان کے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے۔ سائفر کیسے ممکن ہے وزیر اعظم سے چھپایا جائے؟ کیسے ممکن ہے وزیر خارجہ سے چھپایا جائے؟ اور پھر وہی ہمارے سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، وہی آج بھی سیکرٹری خارجہ ہیں۔ یعنی اگر یہ 7 مارچ کو آیا تھا اور اس کے بعد آپ جو ہے پورا 1 ماہ تقریباً خان صاحب کی حکومت تھی، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کا وقار، پاکستان کے اداروں کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اب وزارت خارجہ بیرونی دنیا میں پاکستان کا فیس ہے، پاکستان کا چہرہ ہے، اس کو اس طرح جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ اور خود شاہ محمود قریشی صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں، اور میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ میرے بہت محترم ہیں، انہیں میں کمزور وزیر خارجہ نہیں سمجھتا تھا، اور نہ سمجھتا ہوں، نہ عمران خان صاحب کوئی کمزور وزیر اعظم تھے کہ اگر ایک سیکرٹری خارجہ نے ان سے سائفر چھپایا رکھا تو پھر بھی وہ برقرار رہا، اس کو ہٹایا کیوں نہیں؟ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف ہوا جنہوں نے وہ چھپایا ہوا تھا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی داخلی جو سیاسی لڑائیاں ہیں اس میں ملک کے اداروں کو جو ہے ان کے وقار کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔